پھٹتے ہوئے اعصاب اور کندھے سے رستا لہو آریان کی ہمت توڑنے کے لیے کافی تھا، مگر سامنے کرسی پر بندی آرزو کی بے بس آنکھوں نے اسے گرنے نہ دیا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھولی اور وہی قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ آرزو، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ آریان کی آواز ہچکی میں دب گئی۔ آرزو نے روتے اسے سہارا دینا چاہا، مگر آریان کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے موت کو قریب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اسے مرنے کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی آرزو کو بچا لایا تھا۔ یہ وہی آریان تھا جس نے چند دن پہلے آرزو کو دھکے دے کر حویلی سے نکالا تھا، اور آج وہی اس کے قدموں میں لہو لہا پڑا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ بچپن کے معصوم کہکے ایک ایسی دردناک چیخوں میں بدل جائیں گے، اور وہ جو ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہیں گے۔ محبت سے نفرت تک کا یہ سفر ایک پل میں طے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے 8 سال کی طویل جدائی اور عیار چچا کی وہ گھناؤنی سازش تھی جس نے ہر رشتے کی بنیاد ہلا کر رکھی تھی۔ چودھری منصور صاحب کی وسیع و عریض حویلی میں آریان اور آرزو کا بچپن کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہا تھا، جس میں صرف رنگ اور خوشیاں تھی۔ آریان چونکہ گاؤں کے طاقتور چودھری کا اکلوتا وارث تھا، بچپن سے ہی اپنی بات منوانے کا عادی تھا، لیکن اس کی ساری ضد اور روب آرزو کے سامنے آ کر پاش پاش ہو جاتا تھا۔ آرزو حویلی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم بابا رحمت کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی سادگی اور حسن پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا۔ قدرت نے اسے بلا کی خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کجلی آنکھیں جب حیرت سے پھیلتی تو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اس کی گندمی رنگت پر گلابی محل چمک سے کسی شہزادی کا روپ دیتی تھی۔ آریان کی ماں بیگم چودھری اسے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی تھی، اور اکثر آریان کو تنبیہ کرتی تھی کہ اس معصوم بچی کو اپنی شرارتوں سے پریشان نہ کیا کرے۔ ایک بار جب دونوں حویلی کے پچھلے سبزار میں کھیل رہے تھے تو آریان نے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے آرزو کی پسندیدہ گڑیا چھین لی اور اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، جس پر آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حویلی میں شور مچا دیا۔ اسی دوران بابا شکور وہاں ہاپتا ہوا پہنچا، جو حویلی کا سب سے دلچسپ اور باتونی ملازم تھا۔ وہ اپنی مخصوص پگڑی درست کرتے ہوئے بولا، چھوٹے چودھری جی، آپ نے آرزو کا کھلونا نہیں بلکہ اپنی شامت کو دعوت دی ہے، کیونکہ اگر بیگم صاحبہ یہاں آ گئی تو آپ کو رات کی ڈنر میں صرف نصیحتوں کے کروے گھونٹ ہی پلائیں گی۔ آرزو نے غصے سے اپنی چھوٹی سی مٹھی بیچی اور بابا شکور سے کہا، آپ اس ضدی آریان کو سمجھائیں کہ یہ مجھ سے معافی مانگیں، ورنہ میں آج سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ آریان نے اس کے معصومانہ غصے کو دیکھ کر کہکا لگایا اور گڑیا واپس کرتے ہوئے شرارت سے کہا، تم جتنا بھی منہ بنا لو، میری ہی رہو گی مٹھو، اور میں تمہیں ایسے ہی تنگ کرتا رہوں گا۔ بابا شکور نے دانت نکال کر ایک عجیب سی شکل بنائی ہوئی کہا، چودھری چھوٹے صاحب، یہ مٹھو کسی دن آپ کو ایسی مرچیں کھلائے گی کہ آپ یونیورسٹی جانا بھول جائیں گے۔ ان کی یہ معصومانہ نوک جھوک اور روزمرہ کی ہنسی مذاق حویلی کی در و دیوار میں رچ بس گئے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وقت ان پاکیزہ رشتوں کو کس طرح تلخیوں کی بھین چڑھا دے گا، کیونکہ بچپن کی یہ لازوال دوستی اب خاموشی سے ایک گہری وابستگی کی منزل کی طرف پڑ رہی تھی۔ خوشیوں اور کہکوں کے ان سنہری دنوں پر اداسی کی گہری چادر اس وقت تنی جب چودھری صاحب نے اچانک یہ فیصلہ سنایا، آریان کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 8 سال کی طویل مدت کے لیے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ یہ خبر سنتے ہی آرزو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آریان کو اپنے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ روانگی کا دن قریب آیا تو پوری حویلی میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، اور آرزو نے خود کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بند کر لیا تھا تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دے سکے۔ آریان جانے سے پہلے اس سے الوداعی ملاقات کے لیے بھی سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا، جہاں وہ اسے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی ملی۔ اس نے آرزو کے پاس بیٹھ کر بڑی متانت اور سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، آرزو، میں تم سے دور ضرور جا رہا ہوں، مگر میرا یہ وعدہ پتھر پر لکیر ہے کہ میں تمہیں کبھی فراموش نہیں کروں گا، اور وہاں جا کر کسی اور کو اپنا دوست نہیں بناؤں گا۔ آرزو نے اپنی لرزتی آواز میں جواب دیا، آریان، 8 سال ایک طویل عمر ہوتی ہے، اور سنا ہے کہ پردیس کی رنگینیاں انسان کو اپنوں کی یادوں سے غافل کر دیتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جا کر اس غریب اور سادہ سی دوست کو بھول جائیں۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یقین دلایا، یہ چودھری کے بیٹے کا قول ہے کہ اس کی زندگی اور دل میں
तुम्हारी जगह हमेशा महफूज रहेगी और वो वापस आकर सबसे पहले इस हवेली के सहन में तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। बाबा शकूर जो कि बाहर गाड़ी में आर्यन के बड़े बड़े सूटकेस रखवा रहा था, अचानक दरवाजे पर नमूदार हुआ और बड़े मजाहिया अंदाज में बोला, छोटे चौधरी जी, अभी फिल्मी बातें बंद करें और ना आपका जहाज आपका इंतजार किए बगैर ही उड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चौधरी साहब मुझे लाइब्रेरी में बंद करके ताला लगा देंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली और आखिरी बार आरजू के मासूम चेहरे को अपनी यादों में बसाने की कोशिश की और फिर बोझल कदमों के साथ बाहर निकल गया, जबकि आरजू दरवाजे की ओर से उसे तब तक देखती रही जब तक गाड़ी की धूल फिजा में मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो गई। ये जुदाई उन दोनों के लिए एक घुटन इम्तिहान का नुक्ता आगाज था, जिसका अंजाम अभी वक्त के पर्दे में छुपा हुआ था, क्योंकि 8 साल उनके दरमियान नफरत और गलत फहमी की वो दीवारें खड़ी करने वाले थे जिनका तस्वुर भी उस वक्त बहाल था। उसे क्या मालूम था कि वापसी पर उसका सामना एक बिल्कुल बदले हुए आर्यन से होगा, जो मोहब्बत की जगह अपनी आंखों में नफरत के अंगारे लिए होगा। 8 साल का तवील अरसा कोई मुख्तसर वक्त नहीं होता, बल्कि एक पूरी दहाई के बराबर महसूस होता है, ख़ुसूसन जब आप किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। इन 8 सालों में हवेली के दोनों दीवार पर वक्त की गिरद तो जमी, मगर आरजू की खूबसूरती में ऐसा निखार आ गया कि देखने वाले की आंख ठहर जाती। वो अब छोटी सी शरारती बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक तीखे नैन नक्श वाली पुर एतमाद लड़की बन चुकी थी, जिसकी आंखों की गहराई में आर्यन की यादों के चिराग आज भी रोशन थे। उसने इन बरसों में अपनी जिंदगी, अपनी तालीम मुकम्मल की और हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होती गई, क्योंकि आर्यन की वापसी का वक्त अब बिल्कुल करीब आ चुका था। आरजू अक्सर हवेली किसी पुराने छोटे से झूले पर बैठकर वो तमाम वादे दोहराती जो आर्यन ने जाते वक्त उससे किए थे, मगर उसे क्या मालूम था कि तकदीर उसके लिए कुछ और ही रंग बदल रही है। आर्यन की वापसी की खबर जिस कदर खुशकन होनी चाहिए थी, वो इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक साबित हुई, क्योंकि वो अपने बाप की अचानक वफात की खबर सुनकर इंतहाई गमगीन हालत में वापस पहुंचा था। जब आर्यन हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुआ तो वहां वो पुरानी चहचहाट और रौनक कहीं नहीं थी, बल्कि हर तरफ एक भूजल खामोशी का राज था। आरजू से दूर से देखती रही, लेकिन आर्यन के चेहरे पर वो मुस्कुराहट और आंखों में वो शनासाई नहीं थी जिसका वो बरसों से तसव्वुर कर रही थी, मगर उसका चेहरा गम और एक गहरी बेचैनी की लहर में डूबा हुआ था। बाबा शकूर जो पहले से ज्यादा तजर्बाकार नजर आता था, फौरन आगे बढ़ा और आर्यन का सामान संभालते हुए भराई आवाज में बोला, छोटे चौधरी जी, इस हवेली की किस्मत को जैसे किसी की नजर लग गई है, वरना बड़े चौधरी साहब तो आपके इस्तकबाल के लिए न जाने क्या क्या तैयारियां कर रहे थे। आर्यन ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां हर चीज उसे अपने बाप की याद दिला रही थी। आरजू ने हिम्मत करके उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहे, मगर आर्यन के सर्द रवैये ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो आर्यन जो उसके लिए एक छांव की तरह था, अब एक अजनबी और कठोर इंसान दिखाई दे रहा था। शोक के इन अयाम में जब आर्यन मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, तो चौधरी हशमत ने उसे अपनी झूठी हमदर्दी के हिसाब में लेना शुरू कर दिया और बड़ी अयारी से अपनी चालें चलने लगा। तदफीन के कुछ रोज बाद जब आर्यन अपने बाप की तस्वीर के सामने उदास बैठा था, तो हशमत चौधरी दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े दुख बड़े लहजे में उसे तसल्ली देने लगा। उसे बातों ही बातों में आर्यन के जहन में वो जहर घोलना शुरू किया जिसका मकसद उसे बाबा रहमत और आरजू के खिलाफ करना था। उसने आर्यन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें ये बताते हुए बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की मौत महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसमें उनका सबसे वफादार मुलाजिम रहमत भी बराबर का शरीक था। आर्यन को अपनी समातों पर यकीन न आया और उसने हैरत से अपने चाचा की तरफ देखा, मगर हशमत चौधरी ने कुछ जाली दस्तावेजात और दुश्मनों के साथ रहमत की मुबीना खुफिया मुलाकातों का ऐसा नक्शा खींचा कि अरमान के मासूम दिल में शक का कांटा चुभने लगा। चाचा ने मजीद अयारी से कहा, रहमत ने दुश्मनों से बारी लगन में लेकर तुम्हारे बाप की पल पल की खबर उन तक पहुंचाई और इसी गद्दारी की वजह से वो बर वक्त अस्पताल ना पहुंच सके और तन्हाई में दम तोड़ गए। आर्यन जो पहले ही सदमे से नढाल था, उसका खून गुस्से से खौलने लगा और उसे अपने बचपन का वो बेहतरीन दोस्त और उसका बाप अब सबसे बुरे गद्दार और कातिल नजर आने लगे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींच ली और आर्यन की आंखों में वो नरमी खत्म हो गई जो कभी आरजू के लिए हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ इंतकाम
اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بابا شکور نے کمرے کے باہر سے گزرتے چاچا عصمت کے چہرے پر وہ شیطانی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی جو کسی بڑے طوفان کا اشارہ تھی، مگر وہ بھی اسی گہری سازش کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور آریان اسی غصے کی حالت میں کمرے سے باہر نکلا جہاں سامنے ہی آرزو اس کے لیے پانی کا گلاس لے کھڑی تھی، مگر آریان نے اسے ایسی حقارت سے دیکھا کہ آرزو کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ نفرت کی اس دیوار کی پہلی اینٹ تھی جو ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے حائل ہونے والی تھی، اور آرزو کی معصومیت اب آریان کے غصے کی بھیل چڑھنے والی تھی۔ زمین پہ گرے ہوئے گلاس کے ٹکڑے محض شیشے کی کرچیوں کا ڈھیر نہیں تھے، بلکہ اس بھروسے اور دوستی کا پہلا ٹوٹا ہوا حصہ تھے جو 8 سال کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ آریان نے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا جو برسوں سے اس کی واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور جس نے ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بچھائی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسا بوجھل خاموشی طاری ہو گئی جس نے سب کے دم گھٹنا شروع کر دیے۔ آنے والے چند روز آرزو کی بابا رحمت کے لیے کسی گھٹن امتحان سے کم نہیں تھے، کیونکہ آریان کی خاموشی کسی طوفان کا اشارہ محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی نفرت اب کسی سے چھپی نہیں رہی تھی۔ چاچا عصمت اس دوران مسلسل آریان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے اور اسے ہر اس لمحے کو یاد دلا رہے تھے جو ان کے بقول بابا رحمت کی غداری کی وجہ ہے اور اس کے باپ کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا تھا۔ بابا رحمت جو کبھی حویلی کے ہر معاملے میں پیش ہوا کرتے تھے، آریان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، اور حویلی کے دیگر ملازمین بھی بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر ان سے کنارہ کشی کرنے لگے تھے۔ بابا شکور نے ایک شام جب آریان اپنی لائبریری میں کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا، وہاں جا کر فضا کو تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کی اور بولا، چھوٹے چودھری جی، لگتا ہے یونیورسٹی کی پڑھائی نے آپ کے دماغ میں ایسی گرہیں لگا دی ہیں کہ اب آپ کو چائے اور کافی کا ذائقہ بھی ایک جیسا ہی لگتا ہے، ورنہ یہ حویلی تو کبھی ایسی اداس نہیں تھی۔ آریان نے اسے ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ بابا شکور کے جملے اس کی حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے، اور وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بہتری سمجھنے لگا۔ آرزو اپنے کمرے کی کھڑکی سے آریان کو حویلی کے لان میں ٹہلتے دیکھتی تو اسے وہ تمام خطوط یاد آتے جو اس نے پردیس میں اسے لکھے تھے، مگر اب وہی آریان اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جسے بوجھنا اس کے وس میں نہیں رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے کبھی اس کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھنا برداشت نہیں کیا تھا، اب اسے اپنی موجودگی سے اذیت دے رہا تھا، اور اس کے معصوم سے دل میں یہ سوال بار بار اٹھتا کہ آخر اس سے ایسی کیا خطا ہو گئی جس کی سزا سے اس نے بے رخی کی صورت میں اسے مل رہی تھی۔ وقت کی تلخی اور ذہنی اذیت کا یہ ہفتہ گزرنے کے بعد ایک دوپہر جب آرزو حویلی کے پچھلے حصے میں لگے پودوں کی صفائی کر رہی تھی، سو اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی جس نے اس کے دھڑکتے دل کو بے ترتیب کر دیا۔ اسے لگا شاید آریان غصہ تھوک کر سے بات کرنے آیا، مگر جب وہ مڑی تو سامنے کھڑے آریان کے چہرے پر موجود سختی نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آریان نے بغیر کسی تمہید کے اور انتہائی کرخت لہجے میں اعلان کیا، تم اور تمہارا باپ کل صبح ہونے سے پہلے یہ سرونٹ کوارٹر خالی کر دیں، کیونکہ میں مزید کسی دھوکے باز اور غدار کو اپنے سائے تلے برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ آرزو کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود پر تپتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، اور وہ بھی یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی جسے ابھی کچھ دیر پہلے اسے اور اس کے باپ کو غدار قرار دیا تھا۔ اسے آریان کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور کہا، آریان، تم جس غداری کا الزام میرے باپ پر لگا رہے ہو اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنی پوری زندگی تمہارے خاندان کی وفاداری میں گزار دی اور کبھی اپنے مفاد کا نہیں سوچا۔ آریان نے اس کی بات کاٹتے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور بولا، وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر پیٹ پیچھے چھڑا کھونپنا تم جیسے لوگوں کا خاصا ہے۔ میں صرف تمہارے بچپن کے کچھ احسانات کی وجہ سے تمہارے باپ کو پولیس کے حوالے نہیں کر رہا، ورنہ تم دونوں کا ٹھکانہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں بہنے سے روک لیا اور بڑی وقار کے ساتھ آریان سے کہا، آج تم اپنی طاقت کے نشے میں وہ رشتہ پامال کر رہے ہو جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھنا، جس روز تمہیں سچائی کا پتہ چلے گا اس دن تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ اسے ہاتھ میں پکڑی کینچی وہی زمین پر پھینکی اور آریان کو
उसी के हाल पर छोड़कर तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गई, जहां उसका बूढ़ा बाप अपनी लड़ती हुई सांसों के साथ उसका मुंतजिर था। आर्यन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, और उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चुभन ने सर उभारा। मगर चाचा हशमत की कही हुई बातें इस कदर हावी थी कि उसने इस एहसास को फौरन झटक दिया और हवेली के अंदर चला गया। जबकि थोड़ी देर बाद आरजू बाबा रहमत अपना मुख्तसर सा सामान समेटकर उस हवेली से रुखसत हो रहे थे, जो बरसों से उनका ठिकाना रही थी। और अब उनका सफर एक नामालूम मंजिल की तरफ शुरू हो चुका था, जहां सिर्फ बेयकीनी और आजमाइशें उनका इस्तकबाल करने को तैयार खड़ी थी। हवेली के बाहर बरकम आहिनी दरवाजे जब एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुए, तो आरजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की तमाम खुशियां पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया गया हो। और वो अपने बूढ़े बाप का हाथ थामे गांव की कच्ची सड़क पर आ खड़ी हुई, जहां दूर दूर तक धूल और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं था। बाबा रहमत की खामोशी आरजू के दिल को चीर रही थी, क्योंकि वो शख्स जिसने अपनी पूरी जवानी में उस हवेली की खदमत में गुजारती थी, आज उसी हवेली से गद्दार का लेबल लेकर निकाला गया था। और इस सदमे ने उनके कदमों की सकत छीन ली थी। आरजू ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आंसू को सख्ती से साफ करते बाबा को दिलासा दिया, अल्लाह बड़ा कारसाज है और वो हमें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम सच्चे हैं। उन्होंने गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा 2 कमरों का मकान किराए पर लिया, जो हवेली के सर्वेंट क्वार्टर से भी छोटा और खस्ता हाल था। मगर आरजू के लिए अब यही उसकी कुल कायनात थी, जहां उसे अपनी नई जिंदगी की बुनियाद रखनी थी। कई हफ्ते गुजर गए और ये वक्त दोनों के लिए इंतहाई कुटन साबित हुआ, क्योंकि बाबा रहमत की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। आरजू ने अपनी अना और तकलीफ को एक तरफ रखा और मोहल्ले के चंद घरों में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया, ताकि वो अपने बाप की दवाइयों और घर के अखराजात पूरे कर सके। मगर उसे हर पल आर्यन के वो जहरीले जुमले याद आते जो उसने रुखसत होते वक्त कहे थे। उसने आर्यन से जुड़ी हर याद को अपने दिल के किसी तारीक कोने में दफन करने की कोशिश की, मगर जब भी वो रात की तन्हाई में अपनी पुरानी गुड़िया या वो कड़ा देखती जो उसने आर्यन को दिया था, तो उसकी आंखें बेख्तियार भर आती। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वो एक महल में नहीं रहती, बल्कि इसे इस बात का मलाल था कि वो जिस इंसान को उसने अपना बेहतरीन दोस्त और मुहाफिज समझा था, वही इसे किरदार पर कीचड़ उछाल कर उसे बेसहारा छोड़ गया। उधर हवेली का हाल ये था कि आर्यन ने घर जा गद्दारों को निकाल कर अपना इनाम पूरा कर लिया था, मगर उसके दिल का सुकून जैसे कहीं खो गया था। वो इसे हर दीवार में आरजू की हंसी और उसकी बातें सुनाई देती। हवेली के आलीशान कमरे उसे अब कैद खाना महसूस होते थे। वो अक्सर रातों को उठकर लाइब्रेरी में चला जाता, जहाँ वो किताबों में अपना दिल बहलाने की नाकाम कोशिश करता, मगर उसे वहां भी सुकून मुयस्सर न आता। बाबा शकूर जो पहले बहुत हंसता बोलता था, अब वो खामोश रहने लगा था। और एक दिन जब वो आर्यन के लिए चाय लेकर आया, तो उसे जानबूझकर आर्यन के सामने कड़वी चाय रख दी, जिसे पीते आर्यन का पारा चढ़ गया। और आर्यन ने गुस्से से बाबा शकूर को डांटा, तुम्हें इतने सालों में चाय बनाना नहीं आई? तो बाबा शकूर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, छोटे चौधरी जी, जब हाथ दुआ की बजाय बद्दुआ के लिए उठने लगे तो जायके खुद ब खुद कड़वे हो जाते हैं। और वैसे भी इस हवेली की मिठास तो आपने खुद अपने हाथों से बाहर निकाल फेंकी है। आर्यन उसे घूर कर देखा, मगर बाबा शकूर की जुमले ने उसकी जमीर पर एक गहरी चोट लगाई थी, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा था कि आरजू के जाने के बाद हवेली की रौनकें दम तोड़ चुकी है। चाचा हशमत अब अक्सर हवेली में डेरे डाले रखते थे और आर्यन को जायदाद के मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत करने के लिए उकसाते रहते। मगर आर्यन का जहन अब अपने बाप के कारोबार से ज्यादा उन पुराने किस्सों की तरफ माइल हो रहा था जो बाबा रहमत सुनाया करते थे। एक माह गुजरने के बाद आर्यन की बेचैनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने फैसला किया कि वो एली के उन हिस्सों की सफाई करवाएगा जो बरसों से बंद पड़े हैं, ताकि वो अपनी तवज्जो बिटा सके। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करता, जब वो और आरजू फोन पर घंटों बातें करते थे। उसे यकीन नहीं आता था कि वो वही लड़की है जो अब उसकी नजर में एक मुजरिम बन चुकी थी। वो अपने दिल को बार बार ये समझाता कि उसने जो किया वो सही था, क्योंकि गद्दारी की कोई माफी नहीं होती। मगर जब भी वो आरजू की उन पुरएतमाद आंखों को याद करता तो उसका यकीन डगमगाने लगता। हवेली में अब डिनर के वक्त सिर्फ वो और चाचा होते थे, जहां सिर्फ जमीनों और पैसों की बातें होती थी, जबकि आर्यन
وہ وقت یاد کرتا جب ابا رحمت اسے شکار کی کہانیاں سناتے تھے اور آرزو اسے اپنی شرارتوں سے تنگ کرتی تھی۔ وقت کا یہ پہیہ بڑی خاموشی سے گھوم رہا تھا اور آرین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس سچائی کو دفن کر چکا وہ بہت جلد ایک پرانی ڈائری کی صورت میں اسی سامنے آنے والی ہے اور اس کی زندگی کی بساط کو پلٹ کر رکھ دے گی۔ حویلی کے دور و دیوار پر چھائی اداسی اب آرین کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھی۔ اسے ہر لمحہ یہ احساس ستاتا تھا کہ جیسے اس کے وجود کا کوئی بہت بڑا حصہ اس سے جدا ہو گیا ہو۔ آرزو و بابا رحمت کو اس گھر سے نکلے ہوئے 2 ماہ کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، مگر ان کی یادیں آج بھی حویلی کے برآمدوں میں آوارہ ہواؤں کی طرح بھٹکتی محسوس ہوتی تھی۔ ان دنوں میں حویلی کا سب سے پرانا اور وفادار کردار بابا شکور ہی تھا، جو آرین کے سامنے حق بات کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بابا شکور پچھلے 30 سال سے اس خاندان سے وابستہ تھے اور انہوں نے آرین کو اپنی گود میں کھلایا تھا، اس لیے وہ آرین کے بدلے ہوئے مزاج سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ بابا شکور کا انداز انتہائی دلچسپ اور دیہاتی تھا۔ وہ سر پر ہمیشہ ایک طرف کو جھکی ہوئی پگڑی باندھتے اور ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی کاٹدار منطق نکال لاتے کہ سننے والا لاجواب ہو جاتا۔ وہ بابا رحمت کے بہترین دوست تھے اور آرین کے اس راستے پر اندر ہی اندر کڑتے تھے، جس کے تحت ایک وفادار انسان کو ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب آرین اپنے کمرے میں بیٹھا ماضی کی تلخیوں میں الجھا تھا تو اسے اچانک یہ خیال آیا کہ اسے لائبریری میں موجود اپنے مرحوم والد کے پرانے کاغذات کو ترتیب دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی ذہنی بے چینی کو کسی کام میں مصروف کر سکے۔ اسے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکل کر بلند آواز میں پکارا، بابا شکور ذرا ادھر آؤ۔ بابا شکور جو اس وقت صحن کے ایک کونے میں بیٹھے اپنی پرانی اینک کو قمیض کے پلو سے صاف کر رہے تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی لنگڑی چال چلتے آرین کے قریب پہنچے۔ آرین نے دیکھتے ہی کہا، بابا شکور مجھے آپ کی مدد چاہیے، ذرا میرے ساتھ لائبریری کی طرف سے، کیونکہ وہاں مٹی کی تہوں نے کتاب کے چہرے ہی چھپا دیے ہیں۔ بابا شکور نے ایک معنی خیز نظر آرین پر ڈالی اور اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے بولے، چھوٹے چودھری جی، کتابوں کی مٹی تو جھاڑو سے صاف ہو جائے گی، مگر جو مٹی آپ نے اپنے جیتے جاگتے رشتوں پر ڈال دی ہے، اسے صاف کرنے کے لیے تو دل کی نظر چاہیے ہوگی۔ آرین نے ان کی اس طنزیہ باتوں کو انسنا کر دیا اور خاموشی سے لائبریری کا بھاری بھرکم دروازہ کھولا، جہاں عجیب سی بھوجل پو اور گرد و غبار نے ان کا استقبال کیا۔ لائبریری کے اندر داخل ہوتے آرین نے ایک میز سنبھالی جبکہ بابا شکور ایک پرانا کپڑا ہاتھ میں لیے الماریوں کی صفائی کرنے لگے۔ بابا شکور صفائی کے دوران مسلسل اپنی مخصوص دیہاتی زبان میں بڑبڑا رہے تھے، جب سے رحمت اور وہ معصوم آرزو اس گھر سے گئے ہیں، اس حویلی کی تو برکت ہی اٹھ گئی اور اب یہاں صرف دیواریں بولتی ہیں۔ آرین نے جھنجھلا کر کہا، شکور میاں اب کام کر توجہ دو اور پرانی باتیں دہرا کر میرا سر مت کھاؤ۔ بابا شکور نے ایک لمبی آہ بھری اور الماری کے نچلے حصے کی گرد جھاڑنے لگے کہ اچانک ان کا ہاتھ ایک ایسی جگہ لگا جو دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی خفیہ دراز معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے تجسس کے مارے سے تھوڑا سا دبایا تو دراز ایک چرچراہٹ والی آواز کے ساتھ باہر نکل آئی اور اس کے اندر ایک سیاہ چمڑے کی جلد والی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ بابا شکور نے جب وہ ڈائری اٹھائی تو ان کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے آرین کو آواز دی، چھوٹے چودھری جی ذرا ادھر تو آئیے، یہ دیکھیے مجھے کیا ملا ہے جو شاید بڑے چودھری صاحب کا کوئی بہت بڑا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ آرین نے جب وہ ڈائری دیکھی تو اس کا دل غیر ارادی طور پر زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے لپک کر وہ ڈائری بابا شکور کے ہاتھ سے لے لی، کیونکہ اس پر اس کے والد کے مخصوص دستخط صاف چمک رہے تھے۔ آرین نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا تو اسے اپنے والد کی جانی پہچانی تحریر نظر آئی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چند برسوں کے تلخ و شیریں تجربات لکھے تھے۔ آرین کا سر چکرانے لگا جب اس نے ایک جگہ بابا رحمت کا ذکر پڑا جہاں اس کے والد نے لکھا تھا، رحمت میری زندگی کا وہ واحد نگہبان ہے جس نے کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری حفاظت کی۔ آرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے اگلی صفحات میں اپنے چاچا حشمت کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح حشمت جائیداد پر قبضے کرنے کے لیے آرین کے والد کو زہر دے کر مارنے کی سازش کر رہا تھا اور بابا رحمت ہی تھے جنہوں نے ہر بار اس سازش کو ناکام بنایا۔ ڈائری میں ایک جگہ واضح طور پر لکھا تھا کہ حشمت نے دشمنوں کے ساتھ مل کر آرین کے والد پر حملہ کروایا تھا، مگر رحمت نے اپنی سینے پر گولی کھا اپنے مالک کو بچا لیا۔ آرین کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا اور اسے اپنا وہ تمام غصہ اور نفرت اب ایک بہت بڑی حماقت محسوس ہونے لگی۔ اسے آرزو کی وہ آخری جملے یاد آنے لگے،
کہ जिस तरह तुम्हें सच्चाई का पता जब चलेगा उसे बहुत देर हो चुकी होगी। और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अपना वजूद ही उसके लिए बोझ बन गया हो। बाबा शकूर जो खामोशी से आर्यन के बदलते हुए तासुरात देख रहे थे, उन्होंने बड़े वक़ार वाले अंदाज में कहा, छोटे साहब, चौधरी जी तो पहले ही कहते थे कि सोना कितना ही पुराना हो जाए उसकी चमक कभी खत्म नहीं होती, और बाबा रहमत तो इस हवेली का खालिस सोना था। आर्यन को अब एक पल भी हवेली में रुकना मुश्किल महसूस हो रहा था, और इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें अब उसे काट रही है, क्योंकि उसने एक बेगुनाह पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था और उसे घर से निकाल दिया था। उसे फौरन डायरी बंद की और बुलंद आवाज में पुकारा, ओ शकूर मियाँ, जल्दी से गाड़ी निकालो, क्योंकि मुझे अब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। मुझे हर सूरत बाबा रहमत और आरजू को ढूंढकर उनके कदमों में गिरकर माफी मांगनी है। आर्यन के लहजे में अब वो पहले वाली सख्ती और रोब बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ऐसी तड़प और बेचैनी थी जो सिर्फ सच्चे पछतावे से पैदा होती है। बाबा शकूर ने जब आर्यन की हालत देखी तो उनके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आ गई। वो बड़ी फुर्ती से गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोले, चलो छोटे चौधरी जी, अब आप अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और अल्लाह करे कि हमें वो मासूम लोग सही सलामत मिल जाए। आर्यन तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकला, जहां बरामदे में चाचा हशमत एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए दाखिल हो रहे थे। मगर आर्यन ने उन्हें देखकर अपनी नफरत को दबाया, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे अपने दुश्मन से हिसाब लेने से पहले अपनी गलती का अजाला करना। बाबा शकूर ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और आर्यन तेजी से अंदर बैठ गया, जबकि उसका जहन अब सिर्फ उन कच्ची गलियों की तरफ भाग रहा था जहां शायद आरजू उसकी राह तक रही होगी। वक्त की ये बसात अब मुकम्मल तौर पर पलट चुकी थी और आर्यन को अंदाजा था कि माफी का रास्ता बहुत कठिन है, मगर वो अपनी आरजू को हर कीमत पर वापस पाना चाहता था। गाड़ी की रफ्तार के साथ आर्यन की दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी और उसे रह रहकर अपने बाप की वो डायरी याद आ रही थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही उलट कर रख दी थी। बाबा शकूर गाड़ी चलाते हुए बार बार आर्यन के चेहरे का जायजा ले रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहे हो कि कब उनका छोटा चौधरी सच्चाई की राह पर वापस आएगा। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते एक गहरी सांस ली और बोला, बाबा शुक्र, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से बाबा रहमत और आरजू के सामने जाऊंगा। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने उन पर वो इल्जाम लगाया जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ना। बाबा शकूर ने बड़े धीमे और समझदार लहजे में जवाब दिया, चौधरी जी, मुआफी का रास्ता अना के रास्ते से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो आधी जंग वहीं जीत जाता है। और मुझे यकीन है बाबा रहमत का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने गाड़ी की उन कच्ची तंग गलियों में गाड़ी डाली जहां हर तरफ धूल उड़ रही थी, और आर्यन का दिल ये देखकर मजीद बैठ गया कि उसकी हवेली की शहजादी अब उन गलियों में रहने पर मजबूर है, सिर्फ उसके एक गलत फैसले की वजह से। वो काफी देर तक गांव की आखिरी सिरों पर मौजूद छोटे छोटे मकानात में उन्हें ढूंढते रहे, और आर्यन हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर न चले गए हों। बाबा शकूर ने एक जगह गाड़ी रोकी और एक रेहड़ी वाले से बाबा रहमत का पता पूछा, तो उसने इशारे से एक खस्ता हाल मकान की तरफ बताया जिसकी लकड़ी की दीवारें शायद किसी भी वक्त गिर सकती है। आर्य ने जब उस मकान को देखा तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए, और उसे अपनी हवेली के वो आलीशान कमरे याद आए जहां आरजू किसी मलका की तरह रहा करती थी, और अब वो यहाँ एक तंग से कमरे में जिंदगी गुजार रही थी। बाबा शकूर ने आयान का हौसला बढ़ाया और कहा, चौधरी जी, अब हिम्मत से काम ले आप और अंदर जाएं, क्योंकि अब आपके पास माफी मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और आर्यन ने कपकपाते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला और उस खस्ता हाल मकान की तरफ बढ़ा जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका मुंतजर था। आर्यन ने जैसे ही उस छोटे से घर के लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे अंदर से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी, जो यकीनन बाबा रहमत की थी। और इस आवाज ने आर्यन के दिल पर एक बोझ सा रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये बीमारी उसकी दी हुई असियत का ही नतीजा है। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो सामने आरजू खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पुरानी कमीज थी जिसे वो शायद सी रही थी, और आर्यन को अचानक सामने देख उसके चेहरे पर वो तमाम तलक यादें ताजा हो गई जो वो भुलाना चाहती थी।
آریان نے اسے دیکھا تو اسے لگا کہ وہ برسوں پرانی آرزو لے رہی، کیونکہ اس کے چہرے کی چمک اب وہ مدھم پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے اس کی گھٹن زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ آرزو نے بڑے سرد لہجے میں پوچھا، اب یہاں کیا لینے آئے ہیں چودھری صاحب؟ کیا اب بھی آپ کی نفرت کی پیاس نہیں بجھی جو ہمارے اس چھوٹے سے ٹھکانے کو بھی اجاڑنے آ گیا ہے؟ آریان کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن پھر اس کی ہمت جمع اس نے کی اور وہ رہان سی آواز میں کہا، آرزو مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا اور میں نے تمہارے اور بابا رحمت کے بارے میں وہ سب کچھ سوچا جو تم لوگ نہیں تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی وہ ڈائری آرزو کی طرف بڑھائی، وہ روتے ہوئے بولا، یہ ابا جی کی ڈائری ہے جس نے مجھے سچ دکھا دیا، اور میں جانتا ہوں کہ اصل غدار میرا اپنا چاچا حشمت ہے جس نے مجھے تم لوگوں کے خلاف اکسایا تھا۔ آرزو نے ڈائری کی طرف دیکھا بھی نہیں اور بڑی ہمت سے جواب دیا، چودھری جی، سچائی جب بہت دیر سے سامنے آئے تو صرف زخموں پر نمک کا کام کرتی ہے، اور اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی معافی ہمیں ہماری وہ عزت واپس ہی نہیں دلا سکتی جو آپ نے بڑے گاؤں میں ہم سے چھین لی تھی۔ بابا رحمت نے اندر سے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹی کون ہے؟ تو آرزو نے جواب دیا، کوئی راستہ بھولا ہوا مسافر ہے بابا، آپ آرام کریں۔ جس پر آریان کا دل مزید کٹ گیا کیونکہ اسے اب ایک اجنبی مسافر قرار دیا جا رہا تھا۔ بابا شکور بھی گاڑی سے نکل کر وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے آرزو کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی آریان اب سچے دل سے پشیمان ہے، اسے ایک موقع دے دو۔ مگر آرزو کی آنکھوں میں وہ پرانی دوستی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں صرف ایک گہرا دکھ تھا جو آریان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ آریان نے وہی دہلیز پر بیٹھ کر بابا رحمت کو آواز دی اور روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک اسے معاف نہیں کریں گے اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور آرزو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ اب بھی اس پر اعتبار کرنے سے ڈر رہی ہو۔ آریان اب ہر روز اس تنگ اور تاریک گلی کا رخ کرتا جہاں آرزو اور بابا رحمت ایک شکستہ حال مکان میں زندگی کی سانسیں پوری کر رہے تھے، اور ہر بار اس کے ہاتھ میں کبھی بابا رحمت کی مہنگی دوائیاں ہوتی تو کبھی آرزو کی پسندیدہ مٹھائی، مگر آرزو ان تمام چیزوں کو کسی حقارت زدہ شے کی طرح ایک طرف رکھتے تھے۔ بابا شکور اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود ہوتے اور اکثر تنہائی میں آرزو کو سمجھانے کی کوشش کرتے، بیٹی یہ آریان اب وہ مغرور چوہدری نہیں رہا جس نے اپنی طاقت کے نشے میں تمہیں دکھ پہنچایا تھا، بلکہ اب تو یہ خود اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہے۔ اسے ایک بار معاف کر دو تاکہ اس کی روح کو چین مل سکے۔ مگر آرزو کی انا اور اسے پہنچنے والی گہری تکلیف اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ اسے اب بھی آریان کے وہ زہریلے جملے یاد آتے تھے جس نے حویلی سے نکالتے وقت کہے تھے۔ آریان جب حویلی واپس لوٹا تو اسے ہر طرف اپنے چچا حشمت کی پراسرار اور وقار نظریں اپنا پیچھا کرتی محسوس ہوتی، اور اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی ہر نقل و حمل اور حرکت چچا کی نظر میں ہے، کیونکہ حشمت اب جائیداد کی مکمل منتقل کے لیے آریان پر مسلسل دباؤ ڈالنا شروع کر چکا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں آریان اور بابا رحمت کی صلح اس کے سالوں کے منصوبے کو برباد ہی نہ کر دے۔ ایک شام جب آریان بابا رحمت کے گھر کی دہلیز پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا تو حشمت نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھ لیا اور اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ آریان اب اس کے قابو سے باہر نکل رہا ہے۔ اس نے اسی وقت حویلی پہنچ کر اپنے خاص کرندوں کو خفیہ طور پر طلب کیا اور انہیں صفا خانہ حکم دیا۔ اب وقت آ گیا ہے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دیا جائے جو آریان کی کمزوری بنتی جا رہی ہے، تاکہ آریان بوکھلا کر میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ حشمت کے ذہن میں شیطانی منصوبہ تھا کہ اگر وہ آرزو کو غائب کر کے آریان کو بلیک میل کرے گا تو وہ جائیداد کے تمام اہم کاغذات پر اس کے دستخط لے کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا، اور آریان کو اس ہولناک سازش کی بھنک تک نہیں تھی، کیونکہ وہ ابھی تک اسی ادھورے امید کے سارے جی رہا تھا کہ شاید ایک دن آرزو کا دل پگھل جائے گا، جبکہ دوسری طرف اس کے دشمن نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھیننے کا مکمل بندوبست کر لیا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی جب اس چھوٹی سی بستی پر اداسی اور تاریکی کے سائے منڈلانے لگے تو آرزو اپنے چھوٹے سے صحن کے ایک کونے میں چراغ روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بابا رحمت اندر کمرے میں اپنی بیماری کی شدت سے نڈھال پڑے تھے کہ اچانک گھر کے کمزور لکڑی کے دروازے پر ایک سوت ٹھوکر لگی جس نے خاموشی ختم کر دی۔ چند نقاب پوش گنڈے تیزی سے اندر داخل ہوئے
اور آرزو کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے تو اس کی دل خراش چیخیں سن کر بابا رحمت لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئے، مگر ان ظالموں نے ان کے سفید بالوں اور بڑھاپے کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ انہیں ایک بھرپور دھکا دے کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا، جس سے ان کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ آرزو مسلسل آریان کو پکارتی رہی اور ان درندوں سے منتیں کرتی رہی، مگر اغواکاروں نے اس کے منہ پر کپڑا ٹھوس دیا اور اسے زبردستی باہر کھڑی ایک کالی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے غائب ہو گئے، اور پیچھے صرف بابا رحمت کی بے بس سسکیوں اور ٹوٹا ہوا چراغ باقی رہ گیا، جو اب بجھنے کے قریب تھا۔ آریان جب چند منٹوں کے بعد دوبارہ اس گلی سے گزرا تو اسے وہاں لوگوں کا غیر معمولی مجمع دیکھ کر کسی انجانے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب وہ ہانپتا ہوا گھر کے اندر پہنچا تو وہاں کا نقشہ دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی، کیونکہ بابا رحمت لہو لہا حالت میں فرش پر پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس نے دیوانہ وار بابا رحمت کو اپنی گود میں اٹھایا تو انہوں نے بڑی مشکل سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا، ارمان، کوئی میری بیٹی کو زبردستی لے گیا ہے، اور یہ کہتے ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، جس پر آریان کا غصہ اور پچھتاوا ایک ساتھ آگ کے طوفان کی طرح پھٹ پڑا۔ آریان نے بابا رحمت کے بکھرے ہوئے سفید بالوں اور ان کے لہو لہا وجود کو دیکھا تو اسے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی کہ اس نے ایک فرشتے جیسے انسان پر غداری کا کتنا ہولناک الزام لگایا تھا۔ اس نے تڑپ کر بابا شکور کی طرف دیکھا تو انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے فوراً حویلی کے 2 پرانے اور وفادار ملازموں کو فون کیا، انہیں سختی سے حکم دیا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں پہنچے اور بابا رحمت کو شہر کے بہترین ہسپتال میں داخل کروائے۔ آریان نے بابا رحمت کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو اپنے گرم آنسوؤں سے بھگویا اور ایک پرعزم لہجے میں ان کے کان میں سرگوشی کی، بابا، میں آپ کی آرزو کو صحیح سلامت لے کر واپس آؤں گا، اب بس ہمت نہ ہاریے گا۔ بابا شکور نے ان ملازموں کے آنے تک محلے کے ایک سمجھدار نوجوان کو بابا رحمت کے پاس بٹھایا اور خود آریان کے ساتھ کھاڑی کی طرف آگے، کیونکہ اب دشمن سے حساب لینے اور اپنی محبت کو بچانے کا وقت آ چکا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ ان کے لیے موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اس فارم ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئے جہاں حشمت اپنی تمام تر کالی کرتوتوں کو انجام دیتا تھا، اور آریان کے دل میں اب صرف ایک ہی طرف تھی کہ وہ آرزو کو کچھ ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جائے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ بابا شکور اسے مسلسل حوصلہ دے رہے تھے، چودھری جی، سچ کا ساتھ دینے والوں کی مدد خود خدا کرتا ہے، اور آپ تو ایک بے گناہ کی زندگی بچانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی فتح یقینی ہے۔ آریان نے جب دور سے فارم ہاؤس کی مدن روشنی دیکھی تو اس کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی، اور اسے بابا شکور کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی کی لائٹس بند کر دے تاکہ دشمن کو ان کی آمد کا بر وقت پتہ نہ چل سکے اور وہ خاموشی سے ان پر حملہ کر سکے۔ جیسے ہی آریان فارم ہاؤس کے عقبی راستے سے اندر داخل ہوا تو اسے وہاں موجود پہرے داروں کے کہکے سنائی دے جو کہ اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہے تھے، اور اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں سے آرزو کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ آرزو ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر رسیوں سے جھکڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے تھے۔ ارمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری اور شیر کی طرح اندر چپڑا تو وہاں موجود 2 گنڈے حیران رہ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوقیں سنبھالتے آریان نے ان پر حملہ کر دیا۔ جمنے میں ایک زبردست ہاتھ پائی شروع ہو گئی اور آریان نے اپنی تمام تر غصے کو ان کے چہرے پر دے مارا، لیکن اس دوران ایک گنڈے نے ریوالور نکال کر گولی چلا دی جو سیدھی آریان کے بائیں کندھے پر جا لگی۔ درد کی ایک شدید لہر آریان کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تپتا ہوا لوہا اس کے جسم میں اتار دیا ہو، مگر اس نے اپنی ہمت کو قائم رکھا اور اس گنڈے کو دیوار کے ساتھ دے مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ آریان نے تڑپ کر آرزو کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اسے زخمی دیکھ کر خوف اور صدمے سے پھٹ گئی تھی، اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے منہ پر بندھا کپڑا اسے روک رہا تھا۔ آریان نے کانپتے ہاتھوں سے آرزو کی رسیاں کھولی، اور جیسے ہی وہ آزاد ہوئی آریان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس کے خون سے رنگے کرتے کو اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ آریان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آرزو، تم بالکل مت ڈرنا، اب تمہارا آریان آ گیا ہے اور وہ تمہیں یہاں سے بحفاظت لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے آخری سانس تک اسے لڑنا پڑے۔ اسے بڑی مشکل سے اپنے زخم کو
ایک کپڑے سے دبایا اور آرزو کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بھاگا، جہاں بابا شکور اور حویلی کے دیگر 2 وفادار آدمی گاڑی کے پاس پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ جیسے وہ گاڑی کے قریب پہنچے، آریان کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا اور وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ آرزو کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی تھی۔ بابا شکور نے تیزی سے آگے بڑھ کر آریان کو اٹھایا اور اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا، جہاں آرزو نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور مسلسل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ گاڑی پوری رفتار سے اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی اور آرزو کا دل آریان کے لیے ان تمام نفرتوں کو بھلا چکا تھا جو اسے اس کے سرد رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ آج آریان نے اپنا خون دے کر اپنی محبت اور پچھتاوے کو ثابت کر دیا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر جب گاڑی ایک زوردار بریک کے ساتھ رکی تو بابا شکور نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر شور مچا دیا اور ہسپتال کا عملہ اسٹریچر لے کر باہر دوڑا۔ آریان کو جب اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تو آرزو کا ہاتھ آریان کے ہاتھ سے چھوٹا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی اپنی روح کے بدن سے نکل گئی ہو۔ بابا شکور نے فوراً آرزو کو سنبھالا اور اسے ایک بینچ پر بٹھا دے تسلی دی۔ اللہ کرم کرے گا بیٹی، تم بس دعا کرو۔ اور پھر وہ خود ہسپتال کے کاغذات مکمل کرنے اور ڈاکٹروں سے بات کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور آپریشن تھیٹر کے باہر لگی لال بتی آرزو کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی کہ کوئی بری خبر ہی نہ آ جائے۔ لیکن اسی دوران اسے بابا رحمت کا خیال آیا جو دوسرے وارڈ میں داخل تھے۔ وہ بابا شکور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ کے پاس گئی، جہاں بابا رحمت اب ہوش میں آ چکے تھے، اور جب انہوں نے آرزو کو صحیح سلامت دیکھا تو ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ بابا رحمت نے آریان کی خیریت پوچھی تو آرزو نے روتے ہوئے سارا حال بیان کر دیا، جس پر بابا رحمت اپنے لرزتے ہاتھوں سے آرزو کا سر چوما اور دعا کی کہ وہ بہادر لڑکا ضرور ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک بے گناہ کی لاج رکھی ہے۔ کچھ وقت بعد جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو آرزو اور بابا شکور ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ گولی کندھے کو چھو کر نکل گئی تھی، مگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، لیکن اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ یہ سنتے ہی آرزو کی جان میں جان آئی اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا، جبکہ بابا شکور نے وہیں کھڑے کھڑے ایک زوردار نعرہ لگایا، ہمارا چودھری شیر ہے، اور وہ واپس آ گیا ہے۔ آریان کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اگلی صبح ہسپتال کے کمرے میں پھیلی ہوئی مخصوص بوجھل سی بو اور خاموشی آریان کے اعصاب پر ہی تھوڑے بسا رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی تمام تر جسمانی تکلیف معمولی محسوس ہونے لگی۔ آرزو اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر سر جھکا بیٹھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ آریان کے اس ہاتھ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، جیسے اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتی ہو۔ آریان نے گہری سانس لی تو کندھے کے زخم سے درد کی ایک لہر اٹھی جس نے اسے حقیقت کا احساس دلایا کہ وہ بھی زندہ ہے اور اپنی آرزو کے پاس ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں ہلائی تو آرزو نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور جب دونوں کی نظریں ملی تو ایک طویل عرصے سے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ آریان نے دیکھا کہ آرزو کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور اس کے چہرے کی زردی اس کرب کی گواہی دے رہی ہے جس نے آریان کو لہو لہا دیکھ کر سہا تھا۔ آریان نے لرزتے ہوئے لہجے میں دبی دبی آواز میں پکارا، آرزو مجھے معاف نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہاری وفاؤں کا صلہ بہت پورا دیا ہے، مگر اب میں تمہارے بغیر ایک سانس بھی نہیں لینا چاہتا۔ آرزو نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آریان کے لبوں کو چھو کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر آریان کے ہاتھ پر گرے تو آریان کو لگا جیسے اس کا ضمیر آج دھل گیا ہو۔ اس رومانوی ماحول میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے کا حال بیان کر رہی تھی، اور آرزو نے روتے ہوئے آریان کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور کہا، آریان تم نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے، اب میرے پاس تمہارے خلاف کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ اس جذباتی لمحے کو اچانک دروازے کے زور سے کھلنے کی آواز نے توڑ دیا اور بابا شکور اپنی مخصوص پگڑی درست کرتے اندر داخل ہوئے، جن کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک ٹوکرا تھا اور چہرے پر وہی پرانی شرح۔ وہ آریان کو ہوش میں دیکھ کر کھل اٹھے اور بلند آواز میں بولے، او چودھری جی اب یہ رونا دھونا تو بند کرے اور ذرا میری طرف بھی دیکھے، کیونکہ اس ہسپتال کی نرسوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے کہ بابا جی یہاں شور مچائیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ خوشی میں خاموش رہنا تو صرف بتوں کا کام ہے۔ آریان نے بابا شکور کی بات سن کر ایک کمزور سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے اور کہا، بابا شکور
اب یہاں بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ بابا شکور نے ایک سیب اٹھایا اور اسے اپنی قمیض سے رگڑتے بولے، چھوٹے چودھری جی، جب تک آپ کی مٹھو اور میں سلامت ہے آپ کو بور ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور ویسے بھی بابا رحمت دوسرے کمرے میں اب سوپ کی فرمائش کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بابا شکور کی باتوں نے کمرے کی اداسی کو ایک دم سے خوشگواریت میں بدل دیا، اور آنیان کو زندگی کی رگینیاں ایک بار پھر سے اپنے گرد رقص کرتی محسوس ہونے لگی۔ آریان نے آرزو کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بابا شکور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے سیدھا گھر نہیں بلکہ ہم نکاح پڑھوانے جائیں گے، کیونکہ میں اب اس لڑکی کو ایک پل کے لیے بھی اپنی زندگی سے باہر نہیں دیکھنا چاہتا۔ آرزو یہ سن کر شرم سے گلابی ہو گئی اور اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی اسی پل کا انتظار کر رہی تھی جو برسوں کی دوریوں کے بعد اب قریب آ رہا تھا۔ بابا شکور نے ایک زوردار کہکا لگا کر بولے، بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے میں تو ابھی سے گاؤں کے نائی اور ڈھول والے کو فون کر دیتا ہوں کہ حویلی کی رونقیں لوٹ آئی ہے اور اس بار کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ بابا شکور نے آریان کو یہ خوشخبری دی کہ پولیس نے چچا حشمت کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا ہے، ان کے کچھ کرندے پکڑے جا چکے اور حشمت چودھری اب چھپتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ آریان نے پرعزم نظر آرزو پر ڈالی اور کہا، آرزو، میں تمہیں وہ تمام خوشیاں واپس دوں گا جو تم سے چھن گئی تھی، اور تمہارے بابا کی عزت پورے گاؤں میں اس طرح بحال کروں گا کہ لوگ مثالیں دیں گے۔ شام کے ضائع جب ہسپتال کی کھڑکیوں سے اندر جھانکنے لگے تو آریان اور آرزو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے مستقبل کے خواب بن رہے تھے، جہاں کوئی غلط فہمی اور کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ صرف محبت اور سکون تھا۔ بابا شکور نے اپنی باتوں سے ماحول کو اتنا اچھا بنا دیا تھا کہ آریان کو اپنے زخم کا درد بھی بھول گیا تھا، اور وہ بار بار آرزو کے ہاتھ کو دبا کر اسے یقین دلاتا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو چکا ہے اور آنے والی ہر صبح اس کے لیے صرف خوشیوں کے پیغام لے کر آئے گی۔ ہسپتال کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں دو سچے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھی، اور بابا شکور کے جملے بازی نے اس رومانوی فضا میں ایک ایسی جان ڈال دی تھی جس کی کمی آریان کو برسوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے رخصتی کا دن آریان کے لیے کسی نئی زندگی کے آغاز جیسا تھا، اور اس بار اس کے قدموں میں وہ پہلے والی لڑکھڑاہٹ نہیں بلکہ ایک فاتحانہ سکون تھا۔ کندھے پر بندھی پٹی اسے رہ رہ کر اس مارکے کی یاد دلا رہی تھی جہاں اس نے اپنی آرزو کو موت کے منہ سے نکالا تھا۔ بابا شکور نے بڑی پھوٹی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آریان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، چھوٹے چودھری جی، اب ذرا سنبھل کر قدم رکھیے گا، کیونکہ اب آپ کو صرف راج نہیں کرنا بلکہ ان رشتوں کا خیال بھی رکھنا ہے جنہیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے زخمی کیا تھا۔ آریان نے آرزو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو صرف سچی محبت کے حاصل ہونے پر ملتا ہے۔ بابا رحمت جب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے، وہ بھی دوسری گاڑی میں حویلی کے وفادار ملازموں کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے۔ آریان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بابا شکور سے پوچھا، چچا حشمت کا کیا ہوا؟ تو بابا شکور نے ایک گہری سانس سے بتایا، پولیس نے اسے اسٹیشن کے قریب سے اس وقت پکڑ لیا جب وہ بیس بدل کر شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب اسے تشیش کے لیے حویلی بھی لایا جا رہا ہے کیونکہ پولیس کو ان دستاویزات کی ضرورت ہے جو اس نے کہیں چھپا رکھی ہے۔ گاڑی جب حویلی کے بڑے آہینی پھاٹک سے اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا، اور گاؤں کے تمام لوگ آریان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جیسے ہی آریان اور آرزو گاڑی سے اترے تو سامنے سے پولیس کی دو گاڑیاں کھڑی تھی، اور انسپیکٹر نے آریان کو بتایا کہ حشمت چودھری کو گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے تاکہ وہ ان زمینوں کے اصل کاغذات برآمد کروا سکے جس نے بابا رحمت کے نام سے ہتھیار لیے تھے۔ آریان جب ہتھکڑیوں میں جگڑے اپنے چاچا کو دیکھا تو اس کے دل میں غصے کی بجائے ایک عجیب سا ترس بھی ابھرا، مگر جب اسے اپنے باپ کی وہ ڈائری یاد آئی تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آریان نے پرعزم لہجے میں انسپیکٹر سے کہا، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے باپ چودھری منصور کے اصل دشمن کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ حشمت چودھری شرمندگی سے سر جھکا گیا کیونکہ اس کی تمام چالاکیاں اب ختم ہو گئی تھی۔ آریان نے مجمع میں بابا رحمت کا ہاتھ تھاما اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اس بڑی گاڑی میں بٹھایا جو کبھی اس کے والد کی ہوا کرتی تھی، اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ آج سے بابا رحمت اور اس حویلی کے سب سے معزز بزرگ ہے، اور جو کوئی ان کی توہین کرے گا
वो मेरी दुश्मनी मोड़ लेगा। बाबा शकूर ने एक जोरदार कहका लगाया और हशमत चौधरी को पुलिस की गाड़ी की तरफ जाते हुए देखकर बोले, चाचा जी, अब जेल में बैठकर अपने गुनाहों की तौबा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ सच का राज होगा। उसी शाम हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज आर्यन और आरजू के निकाह मुबारक का दिन था, जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन में देखा था। आरजू सुर्ख रंग के अरूसी जोड़े में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, और उसका हुस्न आर्यन के दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। निकाह के सादा मगर पुरवकार लम्हे में जब काजी साहब ने आर्यन से उसकी रजा पूछी, तो उसने अपनी पूरी रूह की गहराई से कबूल है कहा, और उस एक जुमले ने उनके दरमियान मौजूद बरसों की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। बाबा रहमत ने आर्यन का हाथ आरजू के हाथ में देते बड़ी शफकत से दुआ दी, और आर्यन ने उनसे वादा किया कि मैं आरजू को कभी किसी दुख का साया भी नहीं छूने दूंगा। निकाह के बाद हवेली के सहन में ढोल की थाप पर जश्न का समा था, और बाबा शकूर ने ऐसा रक्स किया कि हर कोई हंस हंस कर लूट पूट हो गया। और उन्होंने आर्यन की कान ली, धीरे से कहा, छोटे चौधरी जी, अब जरा होश से काम लीजिएगा, क्योंकि आपकी अब मुट्ठू आपकी निगरानी में है, और मुझे डर है कि कहीं आप दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ही ना पूरी करें। आर्यन ने हंसते हुए बाबा शकूर को गले लगाया और आरजू की तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराहट अब हवेली की मुस्तकिल रौनक बन चुकी थी। रात के पिछले बार जब तमाम हंगामे थम चुके थे और हवेली के दरो दीवार पर एक पुरसुकून खामोशी तारी थी, आर्यन और आरजू हवेली की बालकनी में खड़े आसमान पर चमकते सितारों को देख रहे थे। आर्यन ने बड़े रोमानवी अंदाज में आरजू का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में बोला, आरजू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है, मगर अब वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगी। आरजू ने अपनी लंबी पलकें झुकाई और आर्यन के कंधे पर सर रखते हुए जवाब दिया, आर्यन, जब मंजिल मिल जाए तो रास्ते की तकलीफें याद नहीं रहती, और मुझे खुशी है कि मेरा आर्यन अपनी अना को मार कर मेरी मोहब्बत की जीत बन गया। उनके दरमियान अब कोई पर्दा और कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कते हुए दो दिल थे, जो एक नई और खूबसूरत जिंदगी के आगाज की नवीद दे रहे थे। बाबा शकूर नीचे सहन में बैठे अपनी पुरानी ऐनक साफ कर रहे थे, और उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस हवेली में कभी अंधेरा नहीं होगा, और ये दास्तान बरसों तक वफादारी और सच्ची मोहब्बत की मिसाल बनकर याद रखी जाएगी।